أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری گفتگو شرح لمعہ میں چل رہی تھی نجاسات کے اوپر. کتاب الطہارت میں ہم نے حدث اور خبث کو پڑھ لیا. حدث اور خبث بہت اہمیت کی حامل اصطلاحات ہیں، اور اب ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ طہارت حاصل ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم وارد ہو جائیں گے پانی کی اقسام اور ایک نئی بحث میں. البتہ آج کوشش کریں گے کہ ہم ایک نو مطالعہ کریں روایت کا بھی، تاکہ آپ کے سامنے استدلال فقہی سامنے آئے. عموماً شرح لمعہ میں وضاحت اس طریقے سے پیش کر دی جاتی ہے جیسے آپ توضیح مسائل یا رسالہ عملیہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس میں استدلال فقہی کو ایک دائرے تک یا ایک مرتبے تک طالب علم کو روشناس کرانا چاہیے تاکہ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو سکے. یعنی کیسے فقہی استدلال قائم کرتا ہے فقہ میں اور اس کی کیا مراحل ہے. حتیٰ کہ اگر آج کے دور میں بھی لمعہ کو کامل فقہی استدلال کے ساتھ کوئی سمجھ لے تو اس کے اندر ایک ملکہ آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ پورا، کیونکہ ایک ہی دور ہے ہمارے پاس، درس خارج سے پہلے علم فقہ کا فقط ایک دور ہے کامل، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. مقاصد 5-6 سال پڑھاتے ہیں اور اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ 60-70% حصہ تو قابل عمل نہیں ہے. پرانی 200 سال پرانی بیت، لیکن اس میں قواعد ہیں، اس میں بھی استدلال فقہی ہیں. وہ پھر اس سے آگے درجے کا ایک استدلال ہے، کیونکہ شیخ انصاری متاخر ہیں، اس لیے وہ تمام فقہاء پہ ناظر بھی ہیں اور بہت بڑی شخصیت تھی. انشاءاللہ آئے گا. ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ حکم شرعی کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لیں. اگر حکم شرعی کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو بہت آسانی سے آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رکھیں کہ یہ حکم شرعی کس طریقے سے استنباط ہوا ہے، یعنی اس کے استنباط کی کیا وجہ ہے، یہ والا نتیجہ کیوں نکلا. صحیح. آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں، لیکن میں حدث اور خبث کو تیزی سے آپ کے سامنے پھر بیان کر دوں. طہارت، شرعی طہارت، یہاں پہ انہوں نے کہا استعمال طہور مشروط بالنیہ، یعنی وضو، غسل اور تیمم. حدث کی پھر ہم نے 2 قسمیں کی. حدث کی ہم نے تعریف کی تھی، یہ میں اس لیے بار بار آپ سے پوچھتا رہوں گا تاکہ ذہن نشین صحیح ہو جائے. کیا تعریف حدث کی ہم نے؟ الاثر الحاصل، یعنی وہ والی ہماری معلومات ٹوٹنا ضروری ہے کہ جو معاشرے میں بنی ہوئی تھی. ہاں ٹھیک. ہاں بعض نے کہا ہے بات نہیں طہارت، آپ کو فقہی کتب میں یہ معنی مل جائے گا، لیکن آپ اس میں وہ بڑا معنی لیں کہ ایک تو جو شہید نے بیان کیا اور جامع معنی ہے، کیونکہ بالآخر باطن نجس نہیں ہوتا انسان کا، لیکن اس کو وہ حاصل ہونے والے اثر کو وہ رفع کرنا چاہتا ہے تاکہ عبادت میں داخل ہو سکے. صحیح. ادھر طہارت سے مراد یہ ہے کہ طہارت سے مراد یہ ہے کہ آپ نیت کے ذریعے سے طہور کا، یعنی پانی یا مٹی کا استعمال کریں تاکہ مبیح للصلاۃ، نماز میں داخل ہو سکیں. بہرحال حدث ہے، اثر ہے، وہ اثر صحیح ہے، وہ اثر جو مکلف کو حاصل ہوتا ہے. ادھر شبہ مکلف کی بھی بات ہے، لیکن ہم مکلف یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے. کس میں سے؟ اسباب وضو یا غسل کے انجام دینے سے. صحیح ہے. وہ اسباب، اچھا وہ اثر، اسباب نے وہ اثر جو مانع ہو، وہ اثر جو نماز سے مانع ہو اور اور اس کا رفع ہونا، نیت پر
موقوف ہو. خبث کہتے ہیں ظاہری نجاست جو انسان کو نظر آتی ہے. ظاہری نجاسات یہ 10 ہیں کوئی معروف کے مطابق. حدث جو ہے نا وہ حدث کے پاک کرنے حدث یہ اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے. ہر دو میں طہارت ہے لیکن ادھر انہوں نے فقہی طور پہ اس کو قرار دیا. شرعی طہارت کی کیا ہے ہمارے پاس تعریف. وہ اب یہ اثر دور کس سے ہوتا ہے, رفع کس سے ہوتا ہے. یہ رفع ہوتا ہے وضو سے, غسل سے یا تیمم سے. اب آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ پانی کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی تھی. ہم نے پانی کی بنیادی تو 2 ہیں لیکن ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ در حقیقت پانی کا اطلاق مطلق پر ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ہم مضاف کو پانی نہیں کہتے, سکنجبین کو پانی نہیں کہتے, صحیح ہے, دودھ کو پانی نہیں کہا جاتا. آج کے دور میں بھی اطلاق اسی طریقے سے ہے. مطلق کی پھر ہمارے پاس 5 صورتیں آئی تھیں. آب جاری ہے, نمبر 2 آب کور ہے, نمبر 3 بارش کا پانی. یہ ادھر ابھی اس کا تذکرہ نہیں. نمبر 4 قلیل پانی اور نمبر 5 کنویں کا پانی. ان کے احکام ہیں. آب جاری میں اب آ جاتے ہیں کیا کیا. سمندر ہے, دریا ہے اور چشمہ وغیرہ. اب آپ یہ جب بات جان گئے تو ادھر انہوں نے ایک نیا مسئلہ اس طرح سے شروع کیا ہے کتاب میں. یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم نجس اور نجاست اس کے حروف پڑھ چکے ہیں. درست ہے. بنیادی چیز یہ تھی, ایک ہے نجس شے اور ایک ہے متنجس. متنجس کسے کہا تھا ہم نے, جس پر نجاست آ جائے شامل ہو, یعنی نجاست کے ملنے کے بعد کیا کہلاتا ہے, وہ متنجس کہلائے گا. ہاں, یعنی پانی ہے, پانی میں خون شامل ہو گیا. خون شے کیا ہے, نجس. اب پانی جو آلودہ ہو چکا ہے نجاست سے وہ کیا کہلائے گا, متنجس ہے. ہمارے پاس احکام یہاں پہ مختلف ہو جائیں گے. ایک دفعہ نجاست نجس شے ہے, عینی نجس ہے, اس سے پانی کی ملاقات ہوتی ہے. اور ایک دفعہ ایک متنجس شے ہے, اس سے پانی کی ملاقات ہوتی ہے. کیا دونوں میں احکام یکساں ہیں؟ ادھر یہاں پہ آ کے بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آب جاری و آب کور ہے, بقیہ کے آسان احکام آئیں گے. صحیح ہے. ان لاقا ماء جاریا ان کان ماء جاریا اولا کا قربان, یہ شہید اول کی عبارت تھی کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. لہذا ذکر انہوں نے کیا وَيَنْجَسُ الماء مطلقاً, پانی جو ہے وہ مطلقاً جو ہے ہو جاتا ہے نجس. ادھر مطلقاً سے ان کی مراد ہے کہ پانی نجس ہو سکتا ہے. تمام اقسام پانی کی نجس ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. تمام اقسام پانی کی یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ نجس ہو سکے, لیکن شرائط سب کی یکساں نہیں ہے. نجس ہوں گی نا جب وہ, ہاں اس کو کہا جائے گا متنجس جب وہ ہو جائے گی. لیکن ہم تو ابھی اس طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ نجاست سے ملاقات ہوئی. جب نجاست سے ملاقات ہوئی تو پانی کیا ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا. اب یہ جو نجس پانی ہے اس کی ملاقات ہوئی ایک اور شے سے, تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اس شے کی نجس سے نہیں متنجس سے ملاقات ہوئی. واضح بات. مثلا ایک حوض ہے, حوض کے اندر اگر خون جاتا ہے, یہ پانی کا ٹب پڑا ہوا ہے, اس کے اندر اگر خون جاتا ہے تو پانی ہم کہتے ہیں کہ نجس ہو گیا. اب یہ پانی لگتا ہے کپڑے کو, تو ادھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کپڑے نے نجاست سے تعلق قائم کیا ملاقات کی, بلکہ کس سے کہیں گے, متنجس سے کی. درست ہے. یہ دو آپ کے سامنے فرق ہے. یہاں پہ در حقیقت جو ابتدا میں بحث کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پر غور کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے 5 قسمیں لکھی ہیں, یہ 5 کی 5 قسمیں
یہ نجس ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں. انہوں نے ابتدا میں ذکر کس کا کیا؟ آب جاری اور آب کور. درست ہے؟ آب جاری اور آب کور یہ کب نجس ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہے نجاست. نجاست کا تعلق اس پانی سے، ماء سے، پانی سے ہوا. کہتے اگر اوصاف ثلاثہ متغیر ہو جائیں، متغیر ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. درست ہے؟ نجاست کے ملنے سے اگر تغیر آئے اوصاف ثلاثہ، اوصاف ثلاثہ پہ توجہ رکھنی ہے. وہ کیا ہے؟ رنگ، ذائقہ اور بو. رنگ، ذائقہ، بو. ادھر سوال، جب نجاست سے ملاقات ہوتی ہے تین میں سے ایک یا تین چیزیں ہی ہوتی ہیں یا اور بھی اوصاف نجاست کے اس میں آ سکتے ہیں؟ جیسے گرمائش ہے، ٹھنڈک ہے، وزن کا ہونا ہے، ہلکا ہو جانا ہے، یا کچھ اور ایسا وہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر پانی سے ملاقات ہو اور ان تین میں سے کوئی تبدیل نہ ہو لیکن وہ والی اوصاف تبدیل ہو جائیں پانی کے، مثلا پانی کے اندر جو ہے وہ اس شے کی وجہ سے گرمائش آ گئی. اب پانی جو گرمائش آ گئی ہے تو کیا اس گرمائش سے ہم اسے نجس سمجھیں گے؟ یہ یہاں پہ ہاں انہوں نے خارج کیا ہے اوصاف ثلاثہ کہہ کے بقیہ تمام اوصاف جو آ سکتے ہیں. اگر بقیہ اوصاف متغیر ہوتے ہیں پانی کے، یعنی نجاست کے آنے سے کوئی اور صفت متغیر ہوتی ہے پانی کی تو وہ نجس پانی نہیں ہوگا. کب نجس ہوگا پانی؟ جب ان تین میں سے ہمارے پاس آ جائے کہ کسی ایک اعتبار سے تینوں یا ان تینوں میں سے ایک بھی اگر نجس تغیر کو پیدا کر دے. مثلا رنگ آ گیا، خون کا رنگ، کور پانی ہے یا جاری پانی ہے. درست ہے؟ یا بو اس میں آ گئی، مثلا کوئی مردار مرا تھا تو پانی سے آپ نے سونگا تو رنگ اور وہ تو نہیں تبدیل لیکن بو آ رہی ہے، نجس ہے. یا اسی طریقے سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ نجس ہے. یہ ذائقہ تو ساری مشکل ہے، جب یہاں جب پانی ہم دیکھتے ہیں ہم بالکل کھارا ہے، ذائقہ تو بالکل اثر اس کا ہے، یہ کیا ہوگا؟ نہیں یہ والا تو آب مطلق ہے نا پانی، ہم نے پڑھ لیا نا، سمندر کا، دریا کا، چشمے کا، یہ آب مضاف شمار ہی نہیں ہوتا. آب مضاف تب ہوتا ہے باہر سے اس کے اندر ڈالا جائے، کوئی چیز ہاں جدا ہو اس سے نا. جیسے ہوتا ہے بعض میں مٹی بہت مل جاتی ہے، مٹیالہ پانی ہو گیا. جو کھارا ہے اس میں نمک تو مل جاتا ہے. وہ کھارا پانی تو ہے ہی، وہ اس کی خاصیت ہی یہ ہے نا، اس کی خاصیت ایسی ہے جیسے سمندر کا پانی ہے. تو اس تعریف کی پر اگر ہم غور کریں نا، وہ ہے کہ پانی، خالص پانی آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ اسے بلاخر خالص پانی عرف میں کہا جاتا ہے، لیکن مٹیالے پانی کو کسی اور معدن کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوا تو اسے خالص پانی نہیں کہتے. تو یہاں پہ یہی فرق ہے کہ مثلا یہاں پہ بھی ہمارے جو پانی آتا ہے وہ چونکہ زمین سے نکل رہا ہے تو پانی کی اوصاف طبی طور پہ اس کے اس طریقے سے ہیں، اور اسے عرفی طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے، وہ آب مطلق ہی کہلاتا ہے جیسے قم کا پانی ہے. درست ہے؟ یہاں تک کہ بات ہماری واضح ہو گئی. ابھی عبارت کی طرف آئیں گے. یہاں پہ ایک مسئلہ انہوں نے ضمن میں اٹھایا کہ یہاں پہ تو آپ نے نجس کی ابھی بات بتا دی. اگر نجس ایسا ہو، مثلا خون ہے یا کوئی اور جانور ہے، مردار ہے، آپ نے خون کا رنگ اس سے نکال لیا، خون لیا، رنگ نکال لیا، اب خون اندر ڈال دیا، پانی میں تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی. مردار بو نکال دی، اب اندر ڈال دیا، آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر سوال انہوں نے اٹھایا کہ یہ جو آپ نے تغیر کہا ہے، تغیر، یہ تغیر آیا حسی ہونا چاہیے یا تقدیری؟ صحیح ہے؟ حصی سے کیا مراد ہے؟ حصی کی دو صورتیں انہوں نے ذکر کی ہیں.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حصی دو طرح سے ہے. حص ہو سکتا ہے، حص کیا جا سکتا ہے، لیکن معنی موجود ہے، معنی موجود ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ حص معنی نہ ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے واضح ہے. صحیح ہے؟ حص کا ہونا معنی نہ ہونے کی وجہ سے واضح ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں. اب پانی کا ایک ہمارے پاس مجموعہ ہے، اس میں خون ڈال دیا جاتا ہے، لیکن قبل اس کے کیا آپ خون ڈالیں پانی کو؟ مثلا یہاں پہ جیسے محرم الحرام میں کیا جاتا ہے، پانی کو رنگین کر دیتے ہیں نا. اب پانی کو رنگین کرتے ہیں، اس پہ خون ڈالیں تو پتہ لگے گا؟ نہیں پتہ لگے گا. یہ بھی حصی کے لے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ خون ڈال رہا ہے تو یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس. اگرچہ آپ کی آنکھ یہ حس نہیں کر پا رہی کہ اس میں سے خون کا رنگ ہے یا اندر ڈالا گیا رنگ ہے. ادھر معنی موجود ہے جس کی وجہ سے آپ حس براہ راست نہیں کر رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے. لیکن ایک دفعہ معنی نہیں ہوتا. یہ ہر دو حصی ہر دو کو شامل ہے. ہر دو صورتوں میں پانی کیا کہلائے گا؟ نجس شمار ہوگا. درست ہے؟ کیونکہ اتنی مقدار ہے کہ اگر یہ رنگ نہ ہوتا تو اس کے اوصاف تبدیل ہو جاتے تو وہ نجس شمار ہوگا. درست ہے؟ اچھا، اب آ جائیں تقدیری میں. تقدیری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خاصیت اس سے ایک لے لی. اس کے اوپر فقہا کا اختلاف ہے. شہید اول نے کہا ہے کہ معیار حصی ہے، تقدیری نہیں. شہید اول. علامہ حلی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، تقدیری صورت میں بھی وہ نجس ہوگا. تقدیری معلوم ہو گیا نا. اور یہ تو نجس کے احکام آ گئے. متنجس کے دیکھیں. اب تقدیری میں بھی حصی شامل ہے، لیکن شہید اول نے بولا کہ نہیں، تقدیری میں حصی طور پہ ہمیں پتہ ہی نہیں. حصی تو دکھائی نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اس کا رنگ بھی انہوں نے لے لیا خون سے. بقیہ اب گرا دیا اس میں، تو اب اس میں گرایا تو پانی کا تو اب رنگ نہیں آئے گا. مقدار تو وہ ہے کہ اگر رنگ ہوتا تو وہ ظاہر کر دیتا. تو یہاں پہ اختلاف ہے فقہا میں، کیونکہ بالآخر جب اس سے ایک چیز یہ لی ہے تو اس کی حقیقت میں فرق تو پڑے گا. اب یہاں پہ یہ چیزیں ہیں عرفی سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے یہاں پہ آ کے عقلی طور پہ ان ضابطوں کو ذکر نہیں کیا کہ ذرات ہیں اور یہ ہیں ساری چیزیں. میڈیکل ہے، آپ ٹیسٹ لیں تو آپ کے پاس لیبارٹری میں آ جائے گا. نہیں، نجاست کو شریعت نے اتنا بیان نہیں کیا. شریعت نے معیار اس کا ذکر کیا. اس معیار کے مطابق ہے تو چیز نجس ہے، اس کے مطابق اگر پاک ہے. آپ اس معیار کو بس فالو کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. درست ہے؟ تو اس لیے شہید اول کہتے ہیں کہ تقدیری مراد نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تقدیری صورت میں بھی کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تقدیری صورت میں بھی نجس ہو گیا. البتہ ادھر یاد رکھیں کہ اس میں اور اس میں فرق ہے. معنی جب موجود تھا اس میں آپ نے کوئی ایسی چیز ڈال دی جس کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن یہاں سے آپ نے اس نجس شے سے ایک خاصیت نکال دی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہی پانی کے اوپر ہو رہا. یہ نجس کے ہمارے پاس احکام ہیں. آج ہے متنجس کے اوپر. جہاں تک متنجس کا تعلق ہے تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. دو صورتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. دو صورتیں. ایک ہمارے پاس ہے آب جاری و باقر، جاری اور کوہ، اور دوسرا ہے قلیل. درست ہے؟ اور اب ہم ادھر پڑھ رہے ہیں متنجس کو. متنجس کہتے ہیں کہ اگر متنجس کی اس سے ملاقات ہو، متنجس کی مثال لے لیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، شیرہ لے لیں. جیسے ادھر انگور کا شیرہ، کھجور کا شیرہ زیادہ ملتا ہے. صحیح ہے؟ یہ آپ اسٹنگنگ لے لیں، پاکستان میں آسان ہے تھوڑے سے، اس کی موٹائی وہ ہوتی ہے. اس کے اندر خون شامل ہو گیا، مل خون شامل ہوتے ساتھ وہ نجس ہو جائے گا یا نہیں؟ نجس ہو جائے گا. ایسے آب مضاف نجاست کے ملنے سے فوراً
نجس ہو جاتا ہے تو جن مسائل کے آپ احکام جانتے ہیں. آب مضاف جتنا ہی ڈھیر کیوں نہ ہو مجھے نجاست کا ایک قطرہ پڑے تو سارا نجس ہو جائے. آب مطلق کے یہ سارے احکام ہیں. اچھا یہاں پہ اب یہ بات ہے کہ یہ شیرہ یا یہ سکنجمین درست ہے یا جیم لے لیں، جیم کے اندر خون مکس ہو گیا. اب یہ آپ پانی کے ساتھ ملاتے ہیں، کور پانی ہے یا جاری پانی ہے، تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں. اگر اس کے مٹھاس آ جائے شیرے کی یا سکنجمین کی کھٹاس آ جائے تو کیا پانی نجس ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، پانی نجس نہیں ہوگا، متنجس ہو گیا نا. اب یہ شیرہ متنجس اگر آب کور یا آب جاری کے ساتھ ملے تو اس کے اگر اوصاف ثلاثہ تبدیل کر دے، رنگ ذائقہ بو، وہ نجاست تبدیل کر دے جو اس کے اندر نجاست کا حصہ ہے، تب تو نجس ہو جائے گا متنجس. لیکن اگر اس کے نجاست نے اثر نہیں کیا بلکہ وہ جو متنجس شے ہے اس کا اثر اس کے اندر آ گیا، یعنی وہ جو دوسرے شیرہ ہے یا کھٹاس ہے یا جو بھی ہے، تو پھر اس سے نجس نہیں ہوگا آب کور اور آب جاری. لیکن آب قلیل نجس ہو جائے گا متنجس کے ملتے ساتھ، چاہے اس کا رنگ ذائقہ اثر کرے یا نہ کرے. واضح یہ بات؟ ہاں، یہ ابھی عبارت میں ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کہ آج کے درس میں اور مسئلہ ہو، کیونکہ دلیل کو آج ہم تھوڑا بہت پڑھیں گے. ہاں، یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ جو آب جاری پانی ہے اور آب کر، آب جاری پانی میں تو یہ ہوتا ہے چشمہ ہے، رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو گیا، پانی ناپاک ہے. اب ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے دفعتاً اور پانی نکل آیا اور وہ غالب آ گیا، پاک ہو جائے گا چشمے کا پانی، دریا کا پانی. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل چونکہ نکل رہا ہے وہ نجاست کو آہستہ آہستہ لے گیا، یہ بھی پاک ہو جائے گا. یا باعث کوئی ایک پانی کا ذخیرہ آیا اور اس نجاست کو لے گیا، وہ پاک ہو جائے گا. آب جاری میں آسان ہے. یا آپ نے اسلام آباد کے نالے دیکھے ہوں گے، کیونکہ اسلام آباد کا سارا جو فاضل آب ہے، گٹر وغیرہ، وہ ادھر کے برساتی اور بارش کے دنوں میں جو نالے بہتے ہیں ان میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اب جب خوب برسات میں بارش ہوتی ہے تو وہ سارا کا سارا ہی گند لے جاتا ہے بارش کا پانی، اور بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے یا مٹیالہ ہو جاتا ہے پانی. یہ جو صورت ہے یہ اس کو پاک کر دے گی. لیکن پھر جب اس کا رنگ ذائقہ بو تبدیل ہوگا تو پھر وہ چینج ہو جائے گا. سمندر میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ممالک میں کہ سمندر کے ساتھ جو آبادی رہتی ہے ان کا سارا گٹر کا پانی یا فیکٹری کا پانی ادھر جاتا ہے، اور سمندر کے جہاں پانی میں جس حصے تک رنگ ذائقہ بو تبدیل ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا اگر نجاست آئی ہے، وہ الا آب مضاف ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن بقیہ حصہ وہ پاک ہے. پھر سمندر میں بھی طوفان آتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، وہ سارا اسے پاک صاف کر دیتا ہے. اس صورت میں پاک اور صاف شمار ہوگا. آئے اب ہم کتاب کی طرف منتقل ہوتے ہیں. پھر میں ایک حدیث کے اوپر آپ کی خدمت میں تبصرہ پیش کر کے آج کے درس کو ہم مکمل کرتے ہیں. کتاب میں ذکر کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ ہاں، بتغیر بالنجاسہ وینجس بتغیر بالنجاسۃ، پانی مطلقاً نجس ہو جاتا ہے نجاست کی ملاقات سے. صحیح ہے. البتہ فرق ہے آب کور اور آب جاری کی ملاقات اور قلیل کی ملاقات. آب جاری آب کور میں کیا معیار ہے؟ 3 اوصاف میں سے ایک کا تبدیل ہو جانا. بأحد اوصاف ثلاثہ، لون و طعم والریح، رنگ ذائقہ بو تبدیل ہونا. دون غیرها من الاوصاف، ہاں ان 3 کے علاوہ کوئی اور اوصاف تبدیل ہو جائے نجس شے کے ملنے سے تو وہ پانی کو یا اس شے کو نجس نہیں کریں گے. واحترز بتغیرہ، یہاں پہ دیکھیں واحترز یعنی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے احتراز کیا ہے بتغیرہ، اس کے متغیر ہونے کے ذریعے پر قید لگائی ہے نا. یہ قید کس طرح سے انہوں نے لکھی ہے؟ بالتغیر، تغیر بالنجاسہ، بالنجاسۃ.
تغیر بالنجاسہ. یہ کہتے ہیں جو تغیر کی قید شہید اول نے لگائی ہے، شہید اول کا یہ بیان ہے، اس کے ذریعے سے در حقیقت واحترز بالتغیر ہی بالنجاسہ، تغیر کو مقید کس سے کیا؟ نجاست کے ساتھ. صحیح ہے، نجاست کے ساتھ تغیر کو مقید کیا. یہ تبدیلی کس سے ہونی چاہیے؟ نجاست سے. در حقیقت نجاست کہہ کے کس کو انہوں نے خارج کیا ہے؟ نہیں، ایک دفعہ دیکھیں نا، پانی ہے نجاست کے ملنے سے تبدیل ہو. انہوں نے کیوں کلمہ نجاست کا لکھا ہے؟ متنجس کو اصل میں انہوں نے خارج کیا ہے. صحیح، کیونکہ دو ہی سے تو وہ ہو سکتا ہے اس کی ملاقات، یا نجس سے یا متنجس سے. صحیح، متنجس کے احکام مختلف ہو جاتے ہیں. ہم ادھر نجاست کے ابھی پڑھیں، یعنی نجاست سے جب ملے. واحترز بتغیرہ بالنجاسہ، یہ جو عبارت ہے کہ اس کا متغیر ہونا نجاست کے ساتھ. صحیح ہے، پانی کا متغیر ہونا نجاست کے ساتھ، نجاست کی قید کے ذریعے سے احتراز کیا ہے. اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، کہ جب خصوصی طور پہ متنجس کے ساتھ پانی متغیر ہو جائے. درست ہے، پانی متغیر ہو جائے متنجس کے ساتھ. فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِذَلِكَ، کیونکہ جو پانی کا سرچشمہ ہے وہ متنجس کی ملاقات سے فوراً نجس نہیں ہوتا. نجاست کی ملاقات، ہاں اگر متنجس سے ملاقات ہو اور متنجس میں جو نجاست ہے وہ رنگ ذائقہ بو ان میں سے کسی کی پر اثر انداز ہو جائے پھر الگ بات ہے. صحیح، لیکن اگر متنجس میں چونکہ اب دو چیزیں ہوگی، ایک نجاست تھی اور دوسرا وہ خود شے ہے، تو اگر اس شے کا اثر برپا ہو جائے تو پھر وہ پاک شمار ہوگا. صحیح ہے، یہاں پہ انہوں نے یہ جو استفادہ کیا ہے، عربی میں ایک کلمہ مائے معتصم چلتا ہے. مائے معتصم انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا. عربی کی یہ جو کلمات ہیں، علم فقہ ہر علم میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. معتصم کہتے ہیں کہ صاف پانی کا ذخیرہ، صاف پانی کا ذخیرہ آب جاری ہو یا آب قرہ فرق نہیں پڑتا. معتصم، اگر آب معتصم یعنی معتصم، یہ ہم نے ادھر مثال بھی پڑھی تھی منطق میں، شیخ رضا ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. معتصم، صحیح، آب معتصم، مائع معتصم، اگر یہ نجاست سے ملاقات کرے اور تین اوصاف میں سے ایک تبدیل ہو جائے نجس ہے، اور اگر متنجس سے ملاقات کرے تو نجس نہیں ہوگا، مگر ایک صورت میں نجس ہو جائے. وہ صورت کیا ہے؟ ہاں، متنجس اگر آ کے اس کے اوصاف ثلاثہ کو تبدیل کر دے تو پھر ہو سکتا ہے وَإِلَّا نہیں. اگر متنجس کے ملنے سے رنگ ذائقہ، اس کا نجس شے کا رنگ ذائقہ بو تبدیل نہیں کرتا. نجس شے مثلا خون ملا تو خون نے رنگ نہیں دیا، لیکن وہ جو شیرہ ہے اس نے اپنا رنگ مثلا براؤن رنگ چھوڑ دیا یا نیلا رنگ چھوڑ دیا، تو اس سے یہ پانی نجس ہوگا یا پاک ہے؟ پاک شمار ہوگا، کیونکہ اسے آپ نے فرق کرنا ہے. متنجس میں پہلی بات ہے، متنجس میں یہ ضابطہ یاد رکھیں، اگر ہمارے پاس مائع معتصم ہے یعنی بڑا ذخیرہ پانی کا ہے، جیسے آب جاری آب قر ہے، اگر نجاست سے ملاقات ہو اور تین اوصاف میں سے ایک وصف تبدیل ہو جائے تو نجس ہو جائے گا. لیکن اگر متنجس سے ملاقات ہو تو نجس نہیں ہوگا. ہاں، اگر ایک صورت میں متنجس سے ملاقات کی صورت میں ہو سکتا ہے نجس، وہ کیا ہے کہ اگر نجاست جو تھی اس میں ملی بھی وہ اپنا اثر اس کے اوپر قائم کر دے اور تین اوصاف میں سے ایک کو متغیر کر دے. بہت مشکل ہوگا، سرخ رنگ ہے اور اگر ایک نجاست اس میں ملا خون، اب کس نے اس کا رنگ سرخ کیا ہے معلوم نہیں. یہ والے موارد تو دیکھیں حصی ہیں نا، ابھی یہ والی بات ادھر حصی آ رہی ہے، وہ تو ہم نے ادھر پڑھ لیا. یہ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس میں در حقیقت اس طریقے سے یہ پہلو آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حوض ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مثلا آج کے دور میں تو
مسائل دیگر آگے ہیں. پہلے دور میں مرتبان بڑے بڑے ہوتے تھے، اس کے اندر مثلاً اچار پڑا ہوا ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں چوہا مر گیا، اب وہ تو نجس ہو گیا نا سارا، وہ پکڑ کے اب حوض میں گر گیا. حوض گر کی مقدار کا تھا، اس سے کچھ اوپر تھا، تو اب جو مرا ہے تو اچار کا ذائقہ تو ہر جگہ ہے، چوہے کا ذائقہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب یہ پانی پاک شمار ہوگا یا نجس؟ پاک شمار ہوگا. یہ متنجس کا ملنا ہے، درست ہے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ صاف پانی کا ہے، آپ کین لے کے آئے ہیں، صحیح ہے، وہ کور سے اوپر ہے بالفرض، اب اس کے اندر ایک خون کا قطرہ چلا گیا، آپ کا ہاتھ کٹا ہوا تھا چلا گیا، آپ نے دیکھا کہ یار رنگ ذائقہ بو تبدیل نہیں ہے، تو آپ سب کو یہ آب شفا پلائیں. یہ پاک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ. اور اس طرح تطبیقی موارد اس کے تو بہت زیادہ ہیں. ابھی بیت الخلاء کے مسائل آئیں گے ادھر تو آپ حیران ہیں. وہ درس خارج آج کل چل رہا ہے، شیخ حیدر فسائی بڑے اچھے استاد ہیں. آب مستعمل استنجا، انسان جب استنجا کرتا ہے تو اس کا جو پانی بہتا ہے وہ پاک ہے یا نہیں؟ تو اب اس میں فتاویٰ مختلف ہیں، لیکن جو قول مشہور ہے اور روایات سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہے تو پاک ہے. اصل میں شریعت جو ہے نا وہ انسان کی عادی زندگی کو مشکل نہیں بناتی، سخت بناتی ہے. وائلہ باتھ روم میں کیسے ہم پاک ہوں؟ اگر ہم نے سائنسی طور پہ لے لیے نا طہارت نجاست کے مسائل تو ٹینشن میں پڑ جائیں گے، وہ تو پھر کوئی بھی نہیں پاک. ہاں اسی طریقے سے اب گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کے اعضاء جو ہے وہ صحیح طریقے سے مضبوط ہوتے ہی تب ہے جب 7-8 سال کی عمر میں ہوں. اس سے پہلے تو بستر بھی بعض کا نجس ہوتے ہیں، کوئی اور جگہ نجس ہو، کیسے پاک کریں اگر سائنسی طریقے نہیں آئے؟ ادھر سائنسی طریقہ نہیں چل رہا. یہ باہر باہر عوام الناس کو بھی نصیحت کریں کہ سائنسی طریقے سے طہارت نجاست نہیں دیکھنی ہے، آپ ادھر معیار دیکھیں. اگر کر تھا مثلا کر کی ابھی مقدار انشاءاللہ پڑھیں گے، یہاں پہ پانی کا ذخیرہ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ادھر، صحیح ہے، آپ دھو رہے تھے کمرہ، بچے نے پیشاب کیا، اب وہ سارا مل گیا، آپ کہیں گے یار کیا کام کیا ہے، اب میں اس کو بھی پاک کروں اس کو بھی پاک کروں، کیونکہ پانی تھا ساری جگہوں پہ. یہاں پہ آپ کو فقہ کام آئے گی. اگر وہ پانی کا ذخیرہ کر کے برابر تھا تو دیکھیں گے رنگ ذائقہ وہ کیا ہے، نہیں تبدیل، اتنا حصہ پاک کر لیں. اور اگر قلیل ہے تو اتنا پانی بہا دیں گے کر بن جائے، اتنا پانی بہائیں گے کہ وہ کر بن جائے تو پھر سارا ہی پاک ہو جائے گا، پھر ٹینشن ہی نہیں ہے. صحیح، اب ہم نے پھر اسے پینے کے لیے استعمال تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو اس جگہ کو پاک کرنا ہے نا. آپ ایک ٹب لائیں اور ڈال دیں، 2 ٹب ڈال دیں، مقدار پوری ہو جائے کر کی، پھر وائپر سے صاف کر کے نکال دیں، ساری جگہ پاک ہے. تو خیر ابھی یہاں عبادت دیکھیں. ہاں وہ ایک لے کے آتے بڑا تھا، اس میں اس سے ویسے پوچھتے پاچھتے ہیں، ہاں این نجاست دور کر دی انہوں نے، پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو وہ خالی پانی ڈال کے جی ہاں پوچھ دیتے ہیں اس سے. تو اصل میں وہ این نجاست دور ابھی آ رہے ہیں، پاک کرنے کے نا احکام آ رہے ہیں آگے. اس میں کہیں پانی کہیں بہنا تو ہے نہیں. ہاں نہیں وہ جو ہے نا نجاست آب قلیل سے کیسے ہوگا پاک، یہ تو میں آب کور کی مثال دے رہا ہوں نا، یا بارش کا پانی، بارش ہی اس کی پر آپ نے نجس کپڑے تھے یا گدا نجس تھا، کمبل نجس تھا، باہر پھیلایا، بارش خوب ہوئی تو اب پاک ہو گیا وہ. صحیح، وہ آب قلیل سے پاک کرنے کا طریقہ ہے. 2 دفعہ آپ عین نجاست ظاہر کریں، پہلی دفعہ پانی بہایا اس کے اوپر نچوڑ لیا، دوسری دفعہ پانی بہایا اور پھر اسے لے لیا اور جگہ پاک ہو جائے گی. پھر نجاسات ساری ایک جیسا طریقہ کار نہیں ہے. پیشاب واحد ایک ایسی نجاست ہے کہ جسے 2 دفعہ دھوئیں گے تو پاک ہوگا، بہنے والی چیزوں میں، بقیہ نجاست بھی ہے بہنے والی چیزوں میں. بہرحال ابھی یہ آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں کما لو تغیر طعمه بالدبس المتنجس من غیر ان تؤثر نجاسته فيه، جیسا کہ دبس کہتے ہیں شیرے کو بہانا، صحیح ہے،
کوئی شیرہ ہے وہ بہہ جائے. لیکن متنجس، دبس کا ترجمہ لکھ لیں کیونکہ دبس بھی پڑھا جاتا ہے، دبس بھی ہے. تو یہاں میں لغت دیکھ رہا تھا، لغت کے مطابق یہ دبس پڑھا جائے گا. صحیح. دبس المتنجس من غیر ان تؤثر نجاستہ فیہ، کہ اگر پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے. متنجس ہے، شیرہ متنجس ملے. عصیر ہوتا نا نچوڑ، کوئی بھی نچوڑ، جوس آپ لے لیں، جوس ہے متنجس، آپ کے چھری بھی لگ گئی تھی، اس سے پھر اس کے اندر چلا گیا خون، اب وہ سارا نجس ہو گیا. اب وہ خون اگر ڈائریکٹ اب خون نہیں تیسری چیز کو لگ رہا. صحیح ہے. خون کے لگنے سے وہ جوس سارا نجس ہو گیا. اب جوس آگے ایک اور پانی کے ذخیرے کو لگ رہا ہے، ہاں یہ متنجس لگ رہا ہے. اب یہ سے دبس المتنجس یعنی نجس جوس. صحیح ہے، وہ کسی شے کو لگتا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے نا شہید اول نے بالتغیر بالنجاسہ اس کی قید کے ساتھ خارج کیا متنجس کو. کہتے ہیں اگر متنجس خصوصی طور پہ تبدیل متنجس کے ذریعے سے ذائقہ تبدیل ہوا ہے، من غیر ان تؤثر، بے شرطے کہ، من غیر کا ترجمہ ہی کیا کریں، بے شرطے کے، بے شرطے کہ اس کی نجاست، اس متنجس کی نجاست نے اس کے پانی میں یعنی فیہ یعنی اس پانی کے اوپر اس نے نجاست نے اثر نہیں کیا. اگر پانی میں نجاست کے اوصاف میں سے ایک صفت آ جاتی ہے، پھر وہ تین اوصاف میں سے ایک صفت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو جائے گا، متنجس کے ملنے سے بھی مکر ہو یا آب جاری رجیز ہو جائے گا. لیکن اگر متنجس کا ذائقہ آتا ہے، خود اس متنجس شے کا ذائقہ آتا ہے، تو پھر نجس نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے شرط لگائی کہ اس کی نجاست نہ اس کے اوپر اثر انداز ہو. والمعتبر من التغیر الحسی، اسے آپ نے حسی کو معتبر کی خبر پڑھنا ہے. والمعتبر من التغیر، تغیر سے معتبر کیا ہے تغیر میں، حسی یا تقدیری؟ حسی ہے. البتہ تقدیری کے مسئلے میں اختلاف ہے. شہید اول تقدیری کے قائل ظاہر نہیں ہے، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں والمعتبر من التغیر، تغیر سے یہاں پر مراد معتبر کیا ہے، الحسی لا التقدیری علی الاقوی، اقوی بنیاد پہ. پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَيَطْخُرُ بِزَوَالِهِ، وَيَطْخُرُ یعنی یہ پانی پاک ہو جاتا جو نجاست جس میں ملی تھی. صحیح ہے. بزوال، جب وہ زائل ہو جائے. کون زائل ہو جائے؟ تغیر زائل ہو جائے. صحیح ہے. بزوال ہی میں خود شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرکت میں اے زوال تغیر، پانی پاک ہو جاتا ہے اگر تغیر زائل ہو جائے. ولو بنفس ہی، اب تین طریقے ہیں اس میں، یا تو بذات خود ولو بنفس ہی، او بعلاج، یا بقیہ دو طریقے ہیں کہ اس کو کوئی آپ نے اہتمام کیا. بے نفس ہی خود رشتہ رہا، جیسے چشمہ ہے رشتہ رہا. اب پانی کے ذخیرے بھی نا مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض چشمے جو صرف سردیوں میں بہتے ہیں، بعض صرف گرمیوں میں بہتے ہیں. آیا جو بعض ہے کہ پورا سال بہتے ہیں، آیا فرق ہے یا تینوں کے اوپر ایک ہی حکم جاری ہوگا؟ کہتے ہیں تینوں پہ ایک ہی حکم جاری ہوگا، چاہے پورا سال بہتے ہوں، کبھی کبھی بہتے ہوں، آج بہ رہے کل نہیں بہ رہے، نہیں، چشمہ چشمہ ہے. صحیح ہے، وہ آب جاری کا پانی کہلائے گا. انکان الماء جاریا، بے شرط کہ پانی جاری ہو. اسے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. ہاں لیکن آب جاری شمار ہوگا، اس لیے رنگ ذائقہ بو کا معیار ہے نا. ہاں کیونکہ نیچے سے رس رہا ہے نا، بے نفس ہی یعنی رسنے کی وجہ سے وہ نجاست کو لے گیا، زائل کر دیا. تغیر تبدیل ہو گیا نا، رنگ تھا وہ رنگ ہی تبدیل ہو گیا کیونکہ رشتہ رہا، اس نے رنگ ختم کر دیا. بو ہے وہ ان سے لے گیا کیونکہ تازہ پانی نیچے سے نکل رہا ہے، بو بھی ختم کر دی. یا ذائقہ اس کا تبدیل کر دیا کیونکہ پانی نکل، حتیٰ کہ بعض وقت پانی بڑا ہلکا ہلکا بہ رہا ہوتا ہے، کوئی پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا ہے اتنا چشمہ. وہ تھوڑی سی آپ مٹی وغیرہ کرتے ہیں تو ایک پیالے جتنا پانی جمع ہو جاتا ہے،
وہ بھی آب جاری کے لائے گئے، اس لیے اس میں اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوں تو تب نجس وإلا نہیں۔ وهو النابع من الارض مطلقا غیر البئر على المشهور، اس کو انشاءاللہ عبارت کو ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے آب جاری کی تعریف کیا کہ آب جاری کیا ہے، اور پھر ہم آب قرب میں داخل ہوں گے، اور اقوال ادھر کچھ ذکر کیے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہمارا ہے آب جاری اور آب قرب کی تعریف پہ، اور پھر ان کی ملاقات کے احکام۔ مصنف نے اور سید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے مسائل کو زیادہ تھوڑا سا پھیلایا ہے۔ کنویں کے آج کل کنویں کے مسائل، کنویں کے مسائل ایک حد تک ختم ہوئے ہیں، لیکن ایک حد تک موجود بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں نا، وہ آب قرب کے ذیل میں ہی آ جاتی ہیں۔ وہاں کیونکہ باہر سے پانی آتا ہے تو بہت بڑے بڑے پانی کے ذخیرے انہوں نے ٹیوب ویل بنائے ہوئے ہیں، اور ٹینکیوں کے ذریعے سے پھر پانی پہنچاتے ہیں، لیکن کنویں آج کے دور میں خاص رہے نہیں ہیں۔ ہاں پھر ابھی آئے گا کہ کنویں کا پانی آیا قرب میں شمار ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ تھوڑا سا اجتہاد فرق کرتا ہے۔ یہ کیونکہ کتاب ہے 500-600 سال پرانی، اس کے مطابق کنویں میں چوہا مر جائے تو اتنے ڈول نکالو، کتا مر جائے تو اتنے ڈول نکالو۔ آج کے دور میں مراجع کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ مر جائے، رنگ ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا تو بندے کو نکال کے باہر وہ بھی انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ ادھر میں آج آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہم نے ابھی مسائل پڑھے ہیں اس کی تو روایات ہیں۔ تینوں میں سے ایک بھی ظاہر ہو جائے تو نجس ہے، نہ کہ تینوں بغیر وقت بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو جائے تو نجس ہے۔ لیکن اگر وہ جیسے چشمے کا پانی ہے، ہاں اس نے رنگ جو ہے وہ صاف کر دیا، لیکن ذائقہ پھر بھی نجس کے لائے۔ ہاں ضروری ہے کہ وہ تینوں ذائقے تبدیل ہو جائیں۔ اصل میں جو پانی کی 5 قسمیں ہیں نا، وہ آب مطلق کے تمام ذخیروں کو گھیر لیتی ہے، اکثر بیشتر قرب کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے قرب کو زیادہ فقہاء نے ڈسکس کیا ہے، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی قرب کی مقدار زیادہ تھی۔ عربستان میں کون سا جاری پانی بہنے سوائے سمندر کے، وہ تو بارشی نالے بہتے تھے یا اکا دکا چشمے تھے۔ جی ہاں، ادھر روایت سے استدلال کرنا ہے، کیونکہ اس کے ضمن میں روایات کثیر ہیں ہمارے پاس، لیکن ایک روایت ہم کنویں کے ذیل میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ قرب کے حوالے سے بھی ایک روایت ہم پڑھیں گے، کیونکہ قرب کے اوپر بڑی بحث ہے۔ فقہ استدلالی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ روایات زیادہ لاتے ہیں اور اس میں استدلال زیادہ بیان کرتے ہیں۔ فقہ استدلال سے آشنائی ہونا بہت ضروری ہے۔ شرح لمحہ پڑھتے ہوئے بہت قلیل ہے کہ کوئی فقہی استدلال سے طلاب کو آشنا کرائے، کم ہے، بہت قلیل ہے۔ یعنی قلیل ہونے سے مراد ہے کہ عموماً توضیح مسائل کی طرح پڑھا دیتے ہیں، وہ اس کو اس حد تک تو فائدہ دیتی ہے کہ اس کے لیے فقہی مسائل ازبر ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر تبلیغات بھی جا کے خوب کر لیتا ہے، فقہا کے اور مراجع اعظام کے فتاوی بیان کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے حوض علمیہ میں یہ کتاب کیوں لگائی گئی تھی؟ بنیادی طور پہ فقہاء کرام کے فتاوی یا اقوال کے ہمراہ فقہی استدلال بھی روشن کیا جائے۔ فقہی استدلال چند چیزوں کے اوپر قائم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ میں آج آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں اور اس روایت کی پھر آپ کی خدمت میں ایک نو تطبیق ذکر کروں گا۔ فقہی مسائل میں جو استدلال قائم ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی بنیاد ہے آپ کے پاس آیت یا روایت، درست ہے؟ آیت یا روایت۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر روایت ہے تو چیک کریں گے سند، اگر سند ثابت نہیں ہوتی تو آپ اسے ضعیف قرار دے دیں گے، اسے حکم شریعہ اخذ نہیں کریں گے۔ جب سند ثابت ہو گئی تو پھر آپ آ جائیں گے قواعد میں، صحیح ہے؟ قواعد آپ کے پاس ہیں، ایک قاعدہ فقہی ہے، مثال کے طور میں قاعدہ فقہی، اور ایک قاعدہ اصولی ہے، یہ زیادہ استعمال، بس یہ عمومی طور پہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اور آخری چیز پھر اس میں آ جاتی ہے اقوال فقہا، اس سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ آپ
مشہور فقہا کی فوراً مخالفت نہیں کر سکتے. اس سے 90% فقہا نے ایک طرح استنباط کیا ہے اور آپ بالکل جداگانہ اس سے نتیجہ لے رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے خطا کی ہے، اشتباہ کیا ہے. تو اس لیے اتنے فوراً آپ حوصلہ پیدا نہیں کر سکتے میں ان کی مخالفت کروں. تو اس لیے آپ پھر وہاں پہ تھوڑی احتیاط برتتے ہیں. درست ہے. خیر یہاں پہ آپ آئیں قاعدے فقہی اور قاعدے اصولی. فقہی استدلالی اسی طریقے سے پوری کتاب ہے. انہوں نے ایک حکم شرعی کو لے کے، جیسے ابھی ہم نے حکم شرعی پڑھ لیا کہ نجاست کی ملاقات سے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہو آب جاری میں تو وہ نجس نہیں ہوتا. درست ہے. اگرچہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً کہا، مطلقاً یعنی آب جاری آب کور میں تو یہ ہے، قلیل میں تو بے درجے اولا ہوگا. لیکن قلیل کا ایک اور حکم ہے، اس میں اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہو تو تب بھی وہ نجس ہو جاتا ہے. آب قلیل ہو جاتے. ایک گلاس میں پانی یا خون اس کے اندر گرا، اس کا رنگ ہی نہیں، بہت باریک سا گرا، لیکن پانی کیا کر دے گا؟ نجس کرے گا. یہاں پہ اب کیسے چلتے ہیں؟ حکم شرعی ذکر کیا. حکم شرعی کیا پھر استنباط کریں گے. آخر وہ حکم شرعی آیت روایت سے لیا گیا ہے، کہیں اور سے تو پکڑ کے نہیں لائیں گے آپ. جیسے ابھی تک آپ نے جو طہور پڑھا ہے ماء اور تراب، اس کی تو دلیل آیت اور روایت میں آپ نے دیکھ لی، لیکن اس کے اوپر بحث ہے کہ یہ دلالت کرتی ہیں یا نہیں. پھر روایات بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے پانی طاہر ہے اور پاک کرتا ہے. اتنی آپ کے پاس روایات ہیں. پھر آپ نے اس کے بعد پڑھا حدث اور خبث. یہ کس نے حدث اور خبث بتایا؟ روایات نے بتایا. اس کے ضمن میں نے بھی آپ کی خدمت میں روایات نہیں پڑھی، لیکن پیچھے روایات ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے. ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں. پھر ایک کام آپ کی میں خدمت میں اسی اعتبار سے بیان کروں گا. اگر کسی کے پاس یہ منبع نہیں ہے محفوظ، تو پھر تو یہ بقیہ کام نہیں کر سکتا، نہ یہ کر سکتا، نہ یہ نہ یہ. اس لیے آپ فقی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آیات اور روایات کا منبع موجود ہے سینے میں. کتاب میں تو ہے ہی ہیں. اس لیے آیات ہیں 500، تقریباً 500. احکام آیات احکام کے نام سے کتابیں ہیں، ان میں ان 500 کے بارے میں گفتگو ہے. اور روایات کے حوالے سے وسائل الشیعہ ہے. وسائل الشیعہ ایک قسم کے ہمارے تقیے کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر ٹائم پڑھتے ہیں اسے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا آگے جائیں تو آپ دوستوں کی ذمہ داری لگا کے آئیں گے. جو درس ہم نے پڑھنا ہے اس سے مربوط وسائل الشیعہ کا باب پڑھ کے آئیں، کیونکہ اگر یہ منبع آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. درست ہے. اب آپ آئیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ روایت آپ کو میں سینڈ کر دوں موبائل سے، آپ اسے دیکھیں بھی. اس کے اوپر میں چھوٹا سا آپ کے سامنے استدلال ذکر کروں گا اور اس کو پھر آپ اس سے معلوم ہوگا کہ بقیہ جگہ بھی اسی طرح تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کے دروس میں پڑھیں گے جب یہ کر کی بحث آئے گی. دیکھیں یہ روایت میں سند دیکھیں. یہ تہذیب الاحکام کی روایت ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ہاں جی آگے فارورڈ کر دیں. تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 234. یہ روایت نقل کی جا رہی ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. درست ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کریں اس طرف کہ 203 ہجری میں ان کی شہادت ہے اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 460 ہجری میں. کتنا عرصہ زمانہ ہے؟ 303 اور 304 تقریباً 250 سال کا، تقریباً ہاں جی 250 سال، 257 سال کا کیا ہے فاصلہ ہے. اب اس فاصلے کے اوپر بھی بحث ہے، وہ ابھی ہم نہیں کر رہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 257 سال کا زمانہ کیا ہے گزارنا ہے تاکہ امام رضا علیہ السلام تک پہنچے. اگر وہ نہیں ہمارے پاس سلسلہ پہنچتا تو پھر وہ سند ضعیف ہو جائے گی. بس اب ہم سند پڑھیں گے تو کیا ہے وہ سند کہ شیخ طوسی نے یہ جو روایت اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھی ہے، یہ انہوں نے کس طرح امام رضا علیہ السلام سے نقل کی.
وہ اپنا طریق لکھیں گے کہ میں نے اس طریقے سے نقل کی، ہم اس طریق کا مطالعہ کریں گے، اسے کہتے ہیں سند. درست ہے. اچھا اب آپ آ جائیں دوسرا سوال. یہ دوسرا سوال بہت مہم ہے، اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے کیونکہ عموماً پہلے کوئی ہم بیس بنا کے ڈسکس کرتے ہیں. تہذیب الاحکام ہم تک پہنچی بھی ہے یا نہیں؟ اور 460 ہجری میں انہوں نے کتاب لکھی، آج 2022 ہے، تو آپ کے ہاتھ میں 2022 میں کیسے وہ کتاب پہنچ گئی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ پرنٹنگ کی مشین کو آئے ہوئے تو ابھی 100 سال شاید مشکل سے ہوئے ہوں. اس سے پہلے تو قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھوں سے لکھتے تھے، الفاظ تبدیل کر دیتے تھے، پھر وہ نسخہ ہم تک پہنچا یا نہیں، یہ پھر ایک الگ بحث ہے. یہ دونوں بحثیں ابھی ہم اس میں سے سند کی بحث کو لیں گے. یہ والی بحث کتاب کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ ہم تک پہنچی ہے نہیں. اصل مسئلہ ہم تک یہ کتابیں اس طریقے سے پہنچی ہیں کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الرعاملی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب وافی ملا محسن فیض کاشانی، ان سے پہلے سعید ابن طاؤس، ان کی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں. انہوں نے اصل نسخوں تک رسائی حاصل کر کے لکھی. وہ اصل نسخے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، انہوں نے جو نوٹ کیا ہوا تھا وہ ہم تک پہنچا ہے. اب اگر انہوں نے بھی ایک بات، ایک کتاب کی تصدیق نہیں کی کہ مجھ تک نہیں پہنچی، اور ماضی میں ایک کتاب موجود تھی، تو ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا؟ نہیں ثابت ہو سکے. بہرحال یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کتاب اس کے دوران ضروری ہے. سند دیکھیں. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخبارانی الشیخ ایدہ اللہ تعالی، میرے شیخ نے مجھے خبر دی ہے. اب ہم تحقیق کریں گے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ادھر شیخ کون ہیں. ممکن ہے کہ جس سے مراد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہوں. صحیح ہے. ایدہ اللہ تعالی کہ اللہ ان کی تائید کرے. شیخ یعنی حدیث جس سے لیتے ہیں وہاں استاد بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ لفظ چلتا ہے. صحیح. مشائخ اسی کی جمع ہے. شیخ مفید ہیں ظاہراً یہاں پہ مراد. وہ نقل کرتے ہیں ابی القاسم جعفر بن محمد، یہ قولوائے ہیں. جعفر بن محمد قولوائے بہت معروف شخص ہے، شیخ مفید کے استاد ہیں، اور شیخ مفید نے اکثر حدیثیں ان سے نقل بھی کی ہیں. ان کی قبر مبارک موجود ہے کاظمین میں بغداد. لیکن آگے کیا وہ نقل کرتے ہیں ابی ہے محمد بن قولوائے. محمد بن قولوائے کی قبر مبارک یہاں پہ ہی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاساج غدیر ہے غالباً، اس کے بیک سائڈ پہ شہداء کی قبریں ہیں یا نہیں ہے نا، خوبصورت سی بنائی ہوئی ہیں. مدرسہ خان کے سامنے، گلبائے مدرسہ گلبائے گانی کے سامنے ادھر دیکھیں محمد بن قولوائے ہوں گے. ہاں ان کے بیٹے دفن ہیں کاظمین میں، شیخ مفید کے استاد ہیں. بس اب دیکھیں شیخ مفید کی وفات ہے 415 یا 413 اس طرح کچھ. یہ تو لیا شیخ طوسی نے شیخ مفید ہے. شیخ مفید کے جو استاد ہیں قولوائے جعفر قولوائے، ابو القاسم جعفر قولوائے، یہ عادت غیبت کبریٰ کے آغاز کے، غیبت کبریٰ میں درست ہے، یعنی شیخ صدوق کے دور کے ہیں. شیخ صدوق کا دور یعنی 320 سے لے کے 413 کے درمیان یہ عرصہ کٹ گیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ کیونکہ اس سے پیچھے تو ان کی رسائی نہیں ہے. انہوں نے اپنے والد گرامی سے لیا، محمد بن قولوائے. محمد بن قولوائے غیبت صغریٰ کے بن جاتے ہیں. محمد بن قولوائے پھر نقل کرتے ہیں سعد بن عبداللہ سے، بہت عظیم شخصیت ہے. سعد بن عبداللہ بھی ممکن ہے غیبت صغریٰ ہی کے، ممکن ہے اصحاب امام ہوں، امام عسکری علیہ السلام کے صحابی، امام نقی علیہ السلام کے صحابی. وہ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد سے. صحیح. احمد بن محمد بن عیسیٰ غالباً، ممکن ہے احمد بن محمد بن عیسیٰ ہوں ادھر. یہ امام رضا علیہ السلام کے غالباً صحابی رہے ہیں، امام تقی علیہ السلام کے بھی غالباً صحابی رہے ہیں. دیکھیں گے ہم رجال رہیں گے. وہ نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن بزیغ سے. یہ یقینی یہ بہت عظیم شخصیت، دعاؤں میں بہت اکثر بیشتر دعائیں ان سے آئی ہیں ہماری. محمد بن اسماعیل بن بزیغ، ان کے واقعات بھی ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں. آپ پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے؟ ہم ممکن ہے کہ اگر احمد بن محمد نہ ہوتے تب بھی پہنچ جاتے. صحیح ہے، لیکن ادھر اور قوت آ گئی.
اب امام رضا علیہ السلام سے کیا ہے، محمد بن اسماعیل بن بزیر کہتے ہیں کتبت الی رجل، میں نے ایک شخص کو لکھا، اسألہ ان یسأل ابا الحسن الرضا علیہ السلام، کہ میں نے اسے یہ سوال کیا کہ وہ سوال کرے امام رضا علیہ السلام سے، فقال، تو امام رضا علیہ السلام کا جواب ہی آیا تھا، یعنی وہ مکتوب بتا رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا مکتوب اس طرح سے پہنچا اور وہ یہ تھا، فقال ماء البئر واسع، کنویں کا پانی بڑا ہے، وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے، لا یفسدہ شیء، کوئی شیء اس کو فاسد نہیں کر سکتی، الا ان یتغیر ریحہ، مگر یہ کہ اس کنویں کا پانی کیا ہو جائے، اس کی بو تبدیل ہو جائے، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، فینزح منہ، تو اس صورت میں وہ پانی نکالا جائے گا کنویں سے، حتی یذهب الریح، یہاں تک کہ اس کی بو چلی جائے، ویطیب طعمہ، اور اس کی یہ ہے ذائقہ وہ اچھا ہو جائے، لأن لہ مادۃ، چونکہ اس کے لیے یہی مادہ ہے، مواد ہے، یہ اس میں نا مواد تھا، وہ آپ نے نکال دیا۔ یہ ہمارے پاس روایت ہے، یہ واضح بتاتی ہے یا نہیں، کنویں کے پانی میں رنگ زیادہ تبدیل ہو جائے تو پھر وہاں فرماتے ہیں کہ لا یفسدہ شیء، اور یہ صحیح سند روایت بھی ہے۔ اس اساس کے اوپر بعض فقہا نے کہا کہ اگر رنگ ذائقہ بو تبدیل نہیں ہوا پاک ہے، رنگ ذائقہ بو تبدیل ہے، چیز پکڑ کے باہر نکالو، اتنے ڈول نکالو اس سے، کیونکہ نیچے سے پانی نہیں آ رہا ہے کنویں سے، تو اتنے نکالو کہ رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو جائے، تو امام فرماتے ہیں لأن لہ مادۃ، اس کا بھی مواد ہے، یا نجاست کا مواد ہے، یا کنویں کے اندر پانی کا مواد ہے۔ صحیح، اب یہ تحقیق کرنے پڑے گی فقہا نے اس بارے میں کیا استنباط کیا، لیکن فقہا بھی اسی طرح سوچتے ہیں لہو مادتن ان لأن لہو مادتن، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، مادہ آیا نجاست کا مادہ ہے، آیا پانی کا ذخیرہ مراد ہے، پھر وہ اس موضوع کی روایات دیگر لے کے آئیں گے، دیگر روایات سے پھر ملائیں گے، پھر غور و فکر کریں گے، پھر عرفی طور پہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سنے تو فوراً اس کا ذہن کہاں پہ آتا ہے، نجاست کے اوپر آتا ہے یا مادہ پانی کے آتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ بروجرتی کہا کرتے تھے کہ جو عرف کے محاورات کو نہیں جانتا، یعنی عرف کہتے ہیں عوام الناس جو معنی لیتے ہیں، صحیح ہے، ایک عرف شرع ہے، شریعت نے اس کا معنی بیان کیا، ایک عرف عامی، عام عرف ہمارے ہاں معاشرے میں، کہتے ہیں جو یہ معاشرے کی زبان نہیں جانتا وہ فقہ کو نہیں سمجھتا، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے جو مسائل ذکر کیے ہیں وہ کوئی فلاسفہ کو ذکر کیے تھے یا عام لوگوں کو، تو عام لوگوں کو ان کے مطابق جواب دیے نا کہ وہ جس سے کلام سمجھ سکیں، اس لیے آپ نے امام کی کلام فقہی کے اوپر جا کے تعقل اور عقلی ضابطے نہیں جاری کر دینے، آپ نے دیکھنا کہ ایک عام بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ لوگ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو کیا اس سے معنی مراد لیتے ہیں۔ صحیح، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔